بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. رات کو عمر فاروق صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ایک ان پڑھ آدمی سنت کے مطابق زندگی کیسے گزار سکتا ہے. اس کا جواب آپ کے اپنے ذہن میں سوچیں، پھر انشاءاللہ میں اس پہ عرض کروں گا. پہلا سوال یہ ہے، ایک ہوتا ہے ان پڑھ، ایک ہوتا ہے جاہل. جاہل میں اور ان پڑھ میں فرق کیا ہے؟ ان پڑھ میں اور جاہل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ کے سامنے جب مسئلہ آ جائے کہ یہ سنت ہے تو وہ اس میں مزید ٹانگ اپنی نہیں اڑاتا. مسئلہ آ جائے مان لیتا ہے. اور جاہل جو ہے وہ الجھ جاتا ہے. جاہل کی علامت یہ ہے کہ آگے سے بحث شروع کر دے گا، اس طرح نہیں ہے جی تو اس طرح ہے. اس لیے جاہلوں کے ساتھ کوئی آدمی بحث کر کے جیت نہیں سکتا کبھی بھی. جاہل ہوتا ہے. ان پڑھ جو ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام جو تھے، سارے صحابہ کرام کوئی عالم فاضل قاری مفتی قاضی نہیں تھے. صحابہ کرام کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ تھے. کوئی ملازم پیشہ تھے، کوئی تاجر تھے، کوئی زمیندار تھے، کوئی علماء تھے، کوئی، تو پتہ یہ چلا کہ ہر طبقے کا آدمی جو ہے نا ان کے ساتھ تھا. اور اس تک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہنچی، اس نے اس زندگی کو قبول کر لیا. اب آپ کی جو حیات طیبہ، زندگی کو حیات بھی کہتے ہیں، حیات مبارکہ، اس میں ہماری زندگی کا کوئی شعبہ یا کوئی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ سنت پہ چلنا چاہتے ہوں اور اس کی رہنمائی موجود نہ ہو. بات سمجھ گئے؟ یعنی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سکھائی ہے. مثلا آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو ابھی سنت کے مطابق کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اب اگر یہ خود معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کریں. اس پر حضور نے کیا رہنمائی فرمائی. بات سمجھ گیا نا؟ جیسے بچہ پیدا ہو گیا، ابھی اس کو کان میں اذان دینی ہے، اس کا ختنہ ہے، اس کا عقیقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بال منڈوانے ہیں، مثلا، اور بالوں کے بقدر جو ہے نا چاندی صدقہ کرنی ہے. پھر پوزیشن ہے، یہ نہیں ہے عقیقہ کرنے کی، چاندی صدقہ کرنے کی حیثیت ہے یا نہیں ہے جی، یہ الگ معاملات ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟
اب پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی ہے. اب میں آپ کو آگے بڑی آسان طریقے سے یہ بات سمجھاؤں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً اکثر زندگی ایسی ہے جس پر عمل بتکلفی سے ہو سکتا ہے. یعنی وہ کام ہم روزمرہ زندگی میں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے. اب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بیت الخلاء جاتے وقت سنت طریقہ کیا ہے. تو معلوم کر لیں کیا طریقہ ہے. جانا تو تھا ہی نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف ایک زاویہ نظر بدلنا ہے، وہ سنت بن جائے گا. وہ کام کرنا تھا ویسے بھی. اب سیدھا پیر رکھنا ہے کہ الٹا پیر رکھنا ہے، رکھنا تو تھا ہی نا. اب معلوم یہ کرنا ہے کہ بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ کیا ہے. اب آپ کو ضرورت پیش آ گئی جانے کی. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بایاں پیر اندر رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب آپ اس کو سنت اور جدید سائنس، سنت اور جدید سائنس، جدید میڈیکل، خدا کی شان دیکھیں کہ آدمی کو ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے نا، ہارٹ اٹیک، سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ دائیں کروٹ گرتا ہے. تو آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے جب بایاں پیر اندر رکھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سو کے اٹھتا ہے، یہ وقت خطرناک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کے لیے، تو واش روم کے لیے دوڑتا ہے وہ. اب وہ جب بایاں پیر اندر رکھے گا، اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کس طرف گرے گا؟ باہر گرے گا. وہ سمجھائیے نہیں. ہم دیکھیں وہاں سے اب واش روم سے باہر نکلنا ہے تو کون سا پیر نکالنا ہے؟ تو کیسے گرے گا وہ؟ باہر گرے گا. اسی حکمت کو آپ دیکھ لیں. اب یہ تو ہوا یہ سنت طریقہ. اس پہ ان پڑھ عمل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کوئی مشکل ہے اس میں؟ اب اس سنت پہ چلنے سے کوئی منع کرتا ہے آپ کو؟ اب اس کو مزید آپ اس سنت کو، اس طرز کو، اس میں نکھار پیدا کرنا ہے. اب اس کی دعا کیا ہے؟ اس بیت الخلاء جانے کی دعا کیا ہے؟ اب آپ نے اس دعا کو یاد کر لیا. اب صرف اس سنت کے ساتھ جو متعلق آگے جو مسائل ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء میں شریر جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں. تو آپ نے جب پاؤں اندر رکھا نا، تو آپ نے دل میں دعا پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا بھی پڑھ لی آپ نے. اب دعا پڑھنے کے بعد آپ اپنے قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے مولانا احمد اللہ صاحب کے ذہن میں آتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو یہ سسٹم تبدیل ہو گیا نا. یوں ہاتھ رکھے،
اور اب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، اس دوران کوئی لاحیالی نہ کرے۔ مغربی دنیا میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، مسلمان معاشرے میں بھی لوگ سگریٹ پینے کی جگہ بیت الخلاء رکھتے ہیں تاکہ ہر طرح کی غلاظت کو اندر لے سکیں۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اب ایک سوال اس میں مزید یہ ہے کہ آج کل کیونکہ بیت الخلاء اور وضو خانہ غسل خانہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں، جبکہ اکٹھا ہونا نہیں چاہیے تھا، آرام سے کریں، اکٹھا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب یہ اکٹھا ہے۔ اب میں نے وضو بھی یہاں کرنا ہے، میں نے غسل بھی یہاں کرنا ہے، اس میں سنت کو انگریزی والے کہتے ہیں میں کیسے فالو کروں یہاں پر، ہاں میں اس پہ سنت کیسے چلوں گا میں یہاں پہ؟ ایک بیماری ہے جس کو وساوس کہتے ہیں، وسوسے کی بیماری، بڑی خطرناک بیماری ہے، اللہ سب کی بھی حفاظت کرے۔ ان پڑھوں کے وساوس، جاہلوں کے وساوس، علماء کے وساوس، جدید پڑھے لکھے لوگوں کے، ہر آدمی کے وساوس الگ الگ قسم کے ہیں۔ اب یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی اس آدمی کو پیدا ہوتے ہیں جو آدمی اسی جگہ پہلے پیشاب کر لے، پھر وہیں کھڑے ہو کر غسل کر لے۔ اب یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب اس جگہ کو جہاں آپ نے غسل کرنا ہے نا، اس کو پہلے پاک کریں، اس کو 2-4 لوٹے پانی بہا کر اس کو پاک کریں۔ اگر غسل وہیں کرنا ہے تو پہلے اس کو جگہ کو پاک کریں۔ آپ نے وضو وہاں کرنا ہے، اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے بڑا عمل، اہم کام یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ بیت الخلاء کے اندر صاف ہو، بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اب وضو کی مسنون دعائیں پڑھنی ہیں، وضو مسنون طریقے سے کرنا ہے۔ اس کا تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی قبلہ رخ بیٹھے، کہاں بیٹھے؟ قبلہ رخ بیٹھے، اور قبلہ رخ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دعا نہیں پڑھتا، وضو میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ پھر وضو کے اندر دعائیں ہیں مسنون، چہرہ دھونے کی دعا، ہاتھ دھونے کی دعا، کونیاں دھونے کی دعا، یہ تفصیلات ہیں۔ لیکن جو موٹا موٹا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قبلہ رخ وضو کرنا ہے۔ لیکن اب ماحول ایسا نہیں بنا ہوا، کھڑے ہو کے وضو کرنا ہے، تو کیا اب دعائیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ سکتا؟ کئی کتابوں میں فقہاء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، کہ بیت الخلاء میں مسنون دعائیں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن یہ کسی فتاویٰ کی کتاب میں میری نظر سے یہ بات گزری ہے کہ اگر غلاظت گند سامنے نہیں ہے، کچھ بھی صاف ہے، تو پھر پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں مزید یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے۔ ابھی میں اگر صرف وضو کو لے لوں تو اس کی اتنی تفصیلات ہیں سنت کے مطابق، پورا ایک باب ہے یہ۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے، اب وضو سنت کے مطابق سمجھ آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کا سارا حصہ، اکثر حصہ وہ ہے جس پر آپ بیت کلفی سے عمل کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے لیے کوئی روک ٹوک، مثلا جیسے ابھی بیت الخلاء جانے سے ٹرمپ منع کرتا ہے، جی کوئی انگریز آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے سنت کے مطابق وضو نہیں کرنا، اس کو کیا پتہ کیا کرنا ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے
جس میں آسانی ہے، اور وہ مانگتے ہیں جس میں تھوڑی سی دقت مشقت ہے. تو اگر ہم سنت کے مطابق 90 پہ عمل کریں گے تو 10 اللہ انعام میں دے دیں گے. اب 90 پہ تو عمل نہیں ہے تو ہم 10 کے لیے جلوس نکالتے ہیں کہ شریعت نافذ کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو اختیاری ہے اس پہ کتنا عمل ہے؟ سمجھ آ گئی بات ہم کو؟ اب آپ تو خلا سے نکلے، مسجد جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، گھر داخل ہو رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، جی کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گھر کی آپ کی پرائیویسی کی زندگی ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. اب اس میں ساری سنت کی رہنمائی موجود ہے. تو اس کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری آسان ہے. اب آپ کو راستہ میں چلنا ہے تو آپ دائیں کروڑ چلیں. کیا کریں؟ دائیں کروڑ چلیں. اب آپ کو کپڑے پہننے ہیں تو ڈھیلا ڈھالا لباس سنت ہے. ڈھیلا لباس کیا ہے؟ سنت ہے. پہننا کیسا ہے؟ دایاں بازو پہلے ڈالنا ہے، بایاں بعد میں ڈالنا ہے. جوتا پہننا ہے، دایاں پہلے پہننا ہے، بایاں بعد میں پہننا ہے. مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھا پیر رکھنا ہے، باہر نکلنا ہے تو جوتے پہ پہلے پیر رکھنا ہے پھر ڈالنا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اور اسی طریقے سے کھانا ہے، جی زمین پہ بیٹھ کے کھانا ہے. سنت کے اندر ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہاں پھر ان پڑھ اور جہالت کا فرق یہاں آ جاتا ہے. اس کا تعلق بہت اچھی تربیت کے ساتھ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ کھانے میں ہاتھ دھونا سنت ہے. کھانے میں ہاتھ دھونا سنت ہے. کھانے کے بعد بھی سنت ہے اور کھانے سے پہلے بھی سنت ہے. اور مہمان کی حیثیت سے اب ہیں تو دسترخوان پر دلانا سنت ہے. دسترخوان پر دلانا سنت. اب یہ ہو گیا جی کہ آپ کسی کے گھر جا کے بیٹھے ہیں دسترخوان پہ، ان کے یہاں اس کا رواج ہی نہیں ہے، برتن ہی نہیں ہے گھر میں. آپ نے کہنا جی ہاتھ دھلائیں جی دسترخوان پر. یہ جہالت ہے. اب سنت تقاضا یہ کرتی ہے ان کو تنگ بھی نہیں کرنا، بھی کسی کو پریشان بھی نہیں. اگلے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. آپ نے کہنا جی، اور آپ کو کچھ آداب بھی عرض کر دوں. کئی مہمان بن کے چلے جائیں، صابن کا مطالبہ نہ کریں، تولیے کا مطالبہ نہ کریں. کسی گھر میں صاحب خانہ کو ویسے ہی چاہیے کہ وہ صابن رکھا ہونا چاہیے. مہمان کے کرام میں تولیہ بھی صاف رکھنا چاہیے. مہمان کے کرام میں جو چیزیں اپنی ضرورت ہیں وہ رکھنی چاہیے، لیکن یہ اب مطالبہ نہ کرے. ممکن ہے گھر میں اور تولیہ ہی نہ ہو، ممکن ہے صابن نہ ہو، گرم پانی کا مطالبہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایسا کوئی کام بھی نہ کرے جس سے صاحب خانہ کو کچھ تھوڑی سی تکلیف ہو. گل سمجھو نا؟ اب یہاں پہ اڑ جائے جی نہیں، سنت طریقہ یہ ہے. اب مثلا دیکھیں نا، یہ کمرہ ہے، اس کے ساتھ واش روم جڑا ہوا ہے. آپ کسی ایسے گھر میں ہیں کہ جہاں ہاتھ دھونے کا ماحول نہیں ہے، ہاتھ دھونے کا، پھر اس میں فقہاء کرام شریعت کیا کہتی ہے وہ زیادہ تفصیلی باتیں ہیں. جیسے آدمی رات کو سو کے اٹھا ہے اس کا حکم الگ ہے، دن کو سو کے اٹھا ہے اس کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ ہاتھ دھونے کتنے ضروری ہیں اس کے لیے، کتنے نہیں ہیں اس کے لیے. پھر آدمی کو اپنے حالات خود بھی پتہ ہوتے ہیں کہ میرا ہاتھ غلط استعمال ہوا ہے کہیں نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہاتھ دھونا انتہائی ناگزیر ہے.
تو بھی ان کو تنگ پریشان نہ کرے، باہر جا کے ہاتھ دھو کے، ورنہ خاموشی سے دسترخوان پہ بیٹھ کے اگلے کو پریشان نہ کرے. جیسے میں جیسے باری برکم آدمی ہے، میرے احکام بالکل الگ ہیں، سمجھے نا. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سنت کے اندر بھی غلو نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ کو تو میں نے سمجھا دیا ہے، اب آپ ڈنڈا لے کے جی بیوی پہ کھڑے ہو گئے، تم بھی ایسا کرو، تم بھی ایسا کرو. ہاں نہیں، اس طرح نہیں کرنا. آپ نے ایسا ترغیب دینی ہے کہ بچہ اس طرح کرنا چاہیے، بیوی کو بھی سمجھانا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. لڑنا بھیڑنا نہیں چاہیے، طریقے سے بات کرنی چاہیے. ہاتھ دھوئے نہیں دھوئے، ہاتھ دھو کے کھانا کھایا جاتا ہے، دعا پڑھتے ہیں، اپنے آگے سے کھاتے ہیں، جی اکرام کرتے ہیں، یہ وہ جس طرح ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ آدمی پوچھ کے چلتا رہتا ہے، علماء سے پوچھتا ہے. پھر آج کل آسان کتابیں آ گئی ہیں، سنت کے مطابق زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، تو وہ اس کے لیے روزمرہ کے معمولات اس میں لکھے ہوتے ہیں، روزمرہ کے معمولات اس میں لکھے ہوتے ہیں. لباس کی سنت کیا ہے جی، جیسے کہ سفید لباس ہے نا، سفید لباس اللہ کے حبیب وسلم کو سفید ہی پسند تھا، سفید. اور یہ سفید کپڑا جب تک میلا نہیں ہوتا اس وقت تک ذکر کرتا ہے. سفید کپڑا جب تک میلا نہ ہو اس وقت تک کیا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. تو آپ کو سفید کپڑے پسند تھے. اور یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے نا، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل سنت کے مطابق ہے، مکمل، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر اسلاف بزرگوں کو جو دیکھا ہے وہ اس طرح دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح دیکھا ہے کہ وہ کفنی پہنتے تھے، اس کے کلر نہیں ہوتا تھا، ہاں ٹھیک ہے نا. اور یہ بس موٹی موٹی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے سنت میں ظاہری طور پر جیسے آپ نے مچھیں بنائی ہوئی ہیں ایسی مچھیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. سر کے بال یا تو مکمل زلفیں ہونی چاہیے مولانا عمر صاحب کی طرح، یا برابر ہونے چاہیے بال، یا کبھی مہینے میں گنجا بھی کر دے آدمی. ہاں، اور جب تک بال سنت کے مطابق رکھنے ہو نا، ٹھیک ہے، بال بھی رکھ سکتا ہے آدمی، سنت کے مطابق بال رکھ سکتا ہے آدمی. اور اگر کٹوائے گا تو برابر کٹوائے گا، یہ نہیں کہ آدھے سر سے اور کاٹے اور پیچھے سے اور کاٹے، یہ انگریزی کٹے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے سنت کے مطابق. تو لباس میں بھی سلوار کے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، امامے کا استعمال کرنا ہے. امامہ میں سفید بھی سنت ہے، کالا بھی سنت ہے، سبز بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن سبز سے آج کل ذرا تھوڑا سے اس لیے بچتے ہیں کہ سبز ایک طبقے کا شعار بن چکا ہے، ایک طبقے کی علامت بن چکی ہے. اور جو چیز کسی طبقے کی علامت بن جائے تو پھر خاص طور پہ آپ جیسے سائیں آدمی کے لیے جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو دور سے کہتے ہیں دیکھو جی وہ جا رہا ہے جی، سمجھے نا. ہاں، تو اس طریقے سے سنت کی کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، تو یہ ساری چیزیں آسان ہیں نا کہ مشکل ہے. ہم نے یہ سارے کام ویسے بھی کرنے ہیں اور کر رہے ہیں. اب اس کو صرف زاویہ نظر بدلنا ہے بس. دیکھیں ابھی آپ باہر نکلیں گے نا، نکلنا تھا ہی نا، گھر سے باہر نکلتا آدمی تو سیدھے پیر باہر نکال لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لے. گاڑی میں بیٹھنا ہے تو پہلے سیدھے پیر رکھ لے، سفر کی دعا پڑھ لے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ نے سیکھنی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو میں نے مفتی صاحب کے حوالے کیا تھا، کچھ سیکھا ہے آپ نے کہ نہیں؟ سہیل صاحب، آپ کو کب کا میں نے کہا تجوید پڑھیں، قرآن پڑھے، آپ بچے بس ڈالتے ہیں مسجد میں. کب 2 پارے پڑھے تھے شوکت صاحب کے پاس، شوکت صاحب کے پاس؟ شوکت صاحب کے پاس. اچھا، تو آپ ایسا کیا کریں نا مستقل، یا تو آپ کے قریب کون پڑھتا ہے؟ آپ ادھر خانقاہ میں ہی ہوتے ہیں زیادہ. مسجد میں خادم ہے وہ حافظ ہے، عثمان صاحب کے ساتھ
بیٹھ جایا کریں، جی ان سے پڑھ لیں مستقل، یا قاری سیوا صاحب سے پڑھ لیں روزانہ ٹائم مقرر کر کے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں روزانہ ٹائم نہ مقرر کریں، ہفتے میں 1 دن مقرر کر لیں، 2 دن مقرر کر لیں، سنت طریقہ پوچھ لیں. سہیل بھائی آپ یہ بہت اہتمام کرنا ہے. اچھا ہاں قرآن کریم کا تجوید کے ساتھ پڑھنا. لوگ کہتے ہیں مشکل کام ہے، اس آدمی کو دیکھو، اس کو میں کہتے رہتا ہوں کاوشیں کہاں تک پہنچی ہیں آپ کی. یہ انگریزی یونیورسٹی میں پڑھے، کالجوں میں، وہ پڑھتے 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 اللہ نے کیا ٹھیک ٹھاک مولوی بن گیا. ابھی درسات دینی مکمل ہو گیا نا. جی وہ تو میرا مکمل ہے. ابھی درسہ کون سے ہے؟ حضرت جی رابعہ میں چل رہا تھا، لیکن یہ سب رابعہ. اچھا چل جائے گا مطلب جامع اشرفیہ سے؟ نہیں یہ القاب سے انہیں حسن مولانا ان کے ابراہیم صاحب. جی ہاں تو یہ آن لائن پڑھتے پڑھتے دیکھو آدمی کے پڑھنا مشکل ہے جی. کس طرح مشکل ہے؟ آدمی کو فرصت مل ہی جاتی ہے جب شوق ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے نا؟ تو سیکھنا ہے، پوچھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کی بڑی آگے تفصیلات چلتی رہتی ہے جی کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن ایک بات آپ جیسے لوگوں کے لیے جو خطرناک ہے نا، جیسے میں نے بیان کر دیا، اب اس پر اتنا سختی سے وہ لوگ گھر میں لڑائی شروع کرتے ہیں. یہ بات خطرناک ہے سر کہ بھائی اس طرح کرو. ہاں وہ کہتے ہیں کوئی ساتھی تبلیغ کے لیے گیا نا، واپس آیا نا تو اس نے بیوی کو کہا داڑھی رکھو. بیوی کو کیا کہا اس نے کہا خدا کے بندے عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی. اس نے کہا مجھے نہیں پتا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ارادہ کرو. ارادے پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، سمجھنا چاہیے بات کو نا. ہاں نا وہ ابھی ڈٹ جاتا آدمی کہ جی نہیں اس طرح کرنا ہے. اب غیبت کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کیا سے کیا کبائر کرتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہوتی. اب اڑ جائیں گے تو چھوٹی سی بات پہ اڑ جائیں گے کہ جناب آپ نے سنت کے مطابق جو ہے نا کپڑے کیوں نہیں پہنے. سمجھے؟ ہاں بڑی دانائی کے ساتھ چلنا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ چلنا ہے کہ حضور کا سنت طریقہ کیا ہے، اور پھر حضور کے اخلاق سے متاثر کرنا ہے، کسی کو حضور کی دعوت سے متاثر کرنا ہے کہ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں، کیے کیسے ہیں. موقع مال کی مناسبت کو دیکھتا ہے آدمی، موقع مال کی مناسبت کو دیکھتا ہے کہ یہاں میں بھی یہ کام کروں گا. ابھی لوگ پہلے کھڑے ہو کے کھاتے تھے نا، کھانے کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. تو ایک آدمی شادی سے بھاگ گیا، میں نہیں کھاتا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بیٹھ کے کھانا، آپ بیٹھ جائیں. لیکن آج کل کھڑے ہو کے کھانے والا کام ختم ہو گیا، خود لوگ تھک جاتے ہیں. آپ کو ایک شعر سناؤ، شعر پر تو لوگ پھر خدمت کرتے ہوتے ہیں. چائے پہ آئیں گے. ذکی کیفی مرحوم کا ایک شعر یاد آیا، واہ. کہتے ہیں رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے، رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے، اب آستانہ یار پر سر جھکا کے دیکھیے، تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود یہ دنیا، تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود یہ دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کو بھی. یہ جتنے بھی ترقی میں دوڑتے ہیں نا، آگے ہم جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، آخر میں ختم، کچھ بھی نہیں. تنگ آ جائیں گے. اب تنگ آ کر جو کام کرنا ہے وہ صحیح حالت میں کیوں نہیں کرتے آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ایسا ایسا پوچھ کے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں رمضان کا آخری عشر میں پورا اعتکاف کریں گے نا، ہاں ہمارے خانقاہ میں کریں گے نا، تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بیان بھی ہوتی رہتی ہیں، عمل میں بھی آ جاتی ہیں، اور سمجھتا رہتا آدمی کیا کیا مسئلہ بیان ہوا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کچھ بات سمجھ گئے آپ کہ ان پڑھ آدمی سنت پر کیسے چل سکتا ہے، ان پڑھ آدمی سنت پر کیسے چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو آج یہ سنت کا بیان کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ شریف۔ مدینہ طیبہ کا جب بھی نام لے نا تو بڑے ادب سے لینا چاہیے، اچھا ادب سے لینا چاہیے۔ میں ایک دفعہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر لگایا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اللہ کئی بار لے کر آئے، کئی بار لے کر آئے، ٹھیک ہے نا۔ اسباب میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ بندہ اسباب میں کہہ جی کہ پیسے ہوں گے تو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بغیر اسباب کے اللہ نے لایا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی ظاہر سوچتا رہتا ہے۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی، انتہائی بچپنے میں جب گھروں کے کچے کوٹھے ہوتے تھے تو ہمارے گھر میں بھی نا، گاؤں میں، باقی تو ہمارا گھر چادروں والا تھا، جسی چادروں کا، لیکن گھر میں ایک کمرہ جو تھا والد صاحب کا وہ کچا تھا میری یاد میں، اور وہ بڑا زبردست کمرہ تھا۔ ابھی تک میں خوابوں میں اسی کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اس میں کچن بھی تھا، تو بس اس میں بہن بھائیوں کا بڑا بسیرا ہوتا تھا، مجلسیں لگتی تھیں۔ تو وہ کچا کوٹھا تھا، وہ جب کچا تھا تو مجھے یہ بات یاد ہے کہ کوئی آدمی حج سے آئے تو کھجور لے کر آئے، 2-4 دانے لوگ دیتے تھے اس زمانے میں، ایک دانہ بھی مل جائے تو غنیمت تھی۔ اب وہ جو کھجور لے کے آئے نا، تو کھجور کی گٹلی والدہ نے میرے ہاتھ میں دی اور مجھ سے کہا یہ بیٹا مدینہ کی کھجور ہے، گٹلی ہے، اس کو زمین پہ نہیں پھینکتے۔ میں سارا دن لے کے پھرتا رہا اس کو۔ اب رات آئی ہے، اب سنبھالے کیسے اس کو، کدھر رکھے اس کو، اور نیچے پھینک دی تو بے ادبی ہو گئی، کرے تو کیا کرے۔ میں جی جناب دیوار پہ چڑھا، وہ اپنے کچے کوٹھے پر، اس کے جو منڈیر ہے نا، جس کو بلی بھی کہتے ہیں، پشتو میں بلائی کہتے ہیں اس کو، اس کے منڈیر پہ جا کے میں نے دفن کر دی، ادھر اس کو دفن کیا تاکہ زمین پر نہ گرے، گناہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ مدینہ کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی اکرام اور ادب کی وجہ سے اللہ نے کو راستہ کھولا، ٹھیک ہے نا۔ کیسے کیسے تشکیل ہو جاتی ہے، کسی کے ذمہ اللہ کیا لگا دیتا ہے، مہینہ 2-4 گزرتے ہیں، ایک کے دل میں آ جاتا ہے کہ عمرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھائی ہو نا کیا؟ ہاں، بس یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی خاص چیز ہوتی ہے۔ سنت میں چلتے ہیں نا تو آدمی کی روحانی حاضری یہاں لگتی ہے، پھر ہماری تو آنکھیں نہیں نا کہ ہم دیکھ سکیں۔ کل میں سوچ رہا تھا کیسی بدبختی ہے کہ مواجہ شریف، مواجہ کا کیا معنی ہے؟ چہرے کے پاس، آپ کے چہرے کے پاس کھڑا ہوتا ہے آدمی نا، جی سامنے، آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آدمی۔ اور میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ حضرت علامہ صمودی فرماتے ہیں کہ وہ جو جہاں آپ سلام پڑھتے ہیں اس مقام پر جو خدا کی رحمت کا نزول ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اللہ دکھا دے گا، تو آپ اسی مقام پہ اپنی زندگی کا سودا کر لیں اور وہ دولت حاصل کریں، وہ دولت حاصل کریں، آپ وہ دولت کیا کریں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سیلفیاں بناتے ہیں، وہاں فوٹو بناتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے
شاء كويس. الحمد لله. كيف الصحة؟ سب کا کوٹ پیدا کیے گئے ہیں. یہ امریکہ سے لایا ہے پوچھیں سے. ها؟ هاي من أمريكا أيوه. اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں شیخ جنید اور بایزید سانس روک کر گزرے ہیں تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس لیے مدینہ طیبہ میں زیادہ قیام جو ہے نا بعض بزرگوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. 2-3 دن سے زیادہ نہیں بس نکلو بے ادبی نہ ہو جائے. زیادہ قیام کو اچھا نہیں سمجھتے. اس لیے نہیں اچھا سمجھتے کہ ہم آداب کا خیال حرم میں نہیں رکھ سکتے. امام عبدالرحمن شرانی فرماتے ہیں کہ بے وضو رہنا وہاں پر مسجد میں اگر ہوا خارج کرنا بھی پڑ گئی ہے وضو ٹوٹ رہا ہے تو بھاگیں مسجد سے نکلیں. یعنی بے وضو حالت میں وہاں نہیں ٹھہرنا. وہاں کا ادب ہے یہ. ان کی کتاب ہے ہم سے عہد لیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے مرشد نے جو باقی عہد دیے تھے بوقت بیعت اس میں ایک عہد یہ بھی لیا گیا تھا کہ اللہ کے حرم میں مسجد نبوی شریف میں ہوا خارج نہیں کرنی. وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو فوری نکلا ہے باہر. بے وضو بھی نہیں بیٹھنا وہاں پہ. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق دے. ہاں سنت کے مطابق عمل کرنے کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے. ساتھ ساتھ معلومات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ.